آخری درجہ یہ ہے کہ اکیلا 10 محرم کا ہی رکھ لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا لگا لیں، اگر 9 کا نہیں لگا سکے تو 11 کا لگا لیں، اگر یہ دونوں ہی نہیں لگا سکتے تو اکیلا بھی رکھ سکتے ہیں 10 محرم کا اکیلا روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کی، تاکہ وہ جو تہوار کے طور پر خوشیاں میلہ کرتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ شرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ جہنم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کفار ہیں یا مشرکین ہیں، آپ نے فرمایا امتی، میری امتی ہیں، اور نبی کا امتی جو مسلمان ہے وہ توحید پر ہوتا ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم ہے کہ گروہ بندی اور تفرقے سے بچو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے لکھ دیا ہے کہ دن کہ اس دنیا کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔
जिनका बड़ा एहतराम है, जिनमें दूसरे महीनों की निस्बत गुनाह करना ज़्यादा गलीज़ है। मना किया गया है कि इन महीनों में ख़ास तौर पर गुनाह करने से मना किया गया है। जिस तरह वैसे तो फुहश बात, बेहुदा बात और गुनाह ज़मीन की किसी भी जगह पर करना हराम है, लेकिन मस्जिद की अलग से हुर्मत है कि मस्जिद में जो आदमी फुहश गोई करता है, हम उर्फ़ आम में भी, आम हालात में भी उसे बहुत बुरा समझते हैं कि मस्जिद से बाहर जाकर कर लेते अगर कोई बात करनी है तो। इसी तरह इन 4 महीनों की हुर्मत है। वैसे तो 12 के 12 महीनों में ही अल्लाह की नाफरमानी करना, किसी पर जुल्म व ज़्यादती करना हराम है, लेकिन इन 4 महीनों में ख़ास तौर पर इनकी ऐसे हुर्मत है जैसे पूरे महल्ले में मस्जिद की हुर्मत है। इसीलिए इन 4 महीनों में जंग भी हराम करार दे दी है अल्लाह ताला ने कि दुश्मन के साथ जंग भी नहीं कर सकते। तो फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म मत करो। जुल्म से मुराद सबसे इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क अल्लाह के इबादत में किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरे दर्जे पर कोई भी गुनाह करना, जब आदमी गुनाह करता है दर हकीकत वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है, अपने आप को अल्लाह की पकड़ और अजाब का मुस्तहिक बना रहा होता है। इसी तरह जुल्म का आखिरी दर्जा ये है कि हुकूकुल इबाद में लोगों पर ज़्यादती करना, ये जुल्म का आखिरी दर्जा है। सबसे पहले अल्लाह का हक है, और अल्लाह के हक 2 तरह के हैं। सबसे बड़ा हक है तौहीद, कि उसकी इबादत में किसी को शरीक ना बनाओ, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और उसके बाद अल्लाह के हुकूक में से जो उसके बाद दर्जा आता है वो है कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो, हर हाल में अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह का हक है, उसके रसूल की बात मानो। जहां कहीं भी इंसान शिर्क के अलावा, शिर्क से कम दर्जे की नाफरमानी करता है, अगरचे शिर्क अकबर नहीं है, अगरचे कुफ्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, ये भी अल्लाह के हुकूक में डाका है, ये जुल्म है। जिसने रसूल की नहीं मानी उसने अल्लाह की नहीं मानी, और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान ली उसने अल्लाह की मान ली। और ये अल्लाह का हक है बंदों पर कि उसके रसूल की इताअत करें। अल्लाह ताला ने यही मकसद बताया है कि कोई भी रसूल है मैंने इसलिए भेजा है कि उसकी मानी जाए। अगर कोई नहीं मानता तो अल्लाह के हक पर ज्यादती करता है। शिर्क के बाद ये ज्यादती है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जाए। ये जो हमारे बीच में मशहूर है कि अल्लाह अपना हक माफ कर देगा लेकिन बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा, ये अकीदे से जहालत की दलील है कि इस्लाम का अकीदा नहीं जानता ये बंदा। क्योंकि अल्लाह का हक जो कि तौहीद है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कि इस्लाम का अकीदा नहीं जानता ये बंदा। क्योंकि अल्लाह का हक जो कि तौहीद है उसके बारे में अल्लाह ताला ने इस्लाम का उसूल बता दिया है, जिसको मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला अपने साथ मामूली से शिर्क को भी माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ शिर्क और कुफर के
سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں انہیں جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وہ بھی اس کی مرضی ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو۔ ہاں دنیا میں زندگی میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ کرے گا، بڑے سے بڑا کافر یہودی توبہ کر لے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بڑے گناہ ہیں، پھر بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر بندہ توحید پہ مرا ہے، اسلام پر مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سکھایا ہے قرآن میں کہ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔
اللہ چاہے تو اللہ کی مشیت پر ہے, ہماری مشیت پر نہیں, ہمارے حسن زن پر نہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے کس کو معاف کرنا ہے, کس کو پکڑنا ہے. پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی بات پر پکڑ لے, لیکن جو اصول, جو قانون اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اس کی خلاف ورزی اللہ نہیں فرماتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سنت, اپنا طریقہ بتا دیا ہے نا کہ میں اس بات پر معاف نہیں کروں گا, تو بس پھر معاف نہیں کرے گا. اور ہمیں اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اب یہ مسئلہ عقیدے کا بن گیا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اصول بتا دیا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا, فلاں فلاں گناہ کے مرتکب کو معاف نہیں کروں گا, تو یہ ہمارے لیے عقیدے کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جو بندہ یہ گناہ کرے گا وہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہم اس کی معافی کی امید رکھ سکتے ہیں. اور وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے, 3 اکٹھے ہیں اور ایک الگ سے آتا ہے. ماہ رمضان سے پہلے شعبان ہے, اور شعبان سے پہلے جو رجب ہے وہ محرم. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے, اور 3 مہینے اکٹھے ہیں. عید الفطر والا جو مہینہ ہے رمضان کے بعد شوال, اس کے بعد جو مہینہ ذوالقعدہ, اور پھر عید والا مہینہ بقرہ عید والا مہینہ ذوالحجہ, اور بقرہ عید کے مہینے ختم ہوتے ہی نیا سال شروع ہو جاتا ہے محرم. محرم پہلا مہینہ ہے نئے سال کا, اور یہ 3 مہینے لگاتار محرم اور اس سے پہلے 2 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے, اور ظلم کی اختصار کے ساتھ تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ظلم میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا, اور اس کے بعد جو درجہ ہے اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننا, نافرمانی کرنا, اور تیسرا درجہ ہے حقوق العباد میں لوگوں پر زیادتی کرنا, لوگوں کے حقوق دبا لینا, لوگوں کے دل دکھانا, لوگوں کے ساتھ زبان سے زیادتی کرنا بھی ظلم ہے. خاص طور پہ منع فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں ایسا مت کرنا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ویسے تو 12 کے 12 مہینوں میں منع ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. حضرات گرامی, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے, یعنی فرض روزوں کے بعد, جس طرح فرض نماز ہے اس کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز, اسی طرح فرض روزے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزے فرمایا اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں. اللہ کا مہینہ فرمایا, اس مہینے کو محرم کو فرمایا شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں. یہ مسجد کو اللہ اور اس کے رسول نے نام دیا بیت اللہ, اللہ کا گھر, جبکہ سارے یہ ہمارے گھر یہ بھی اللہ کے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں. یہ خاص طور پر بیت اللہ کا, اور وہ ہماری دکان وہ بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر سارے اللہ کی ملکیت ہیں, مطلب اللہ کی ملکیت ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا. قوم صالح میں معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی. اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, جبکہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 10ویں دن کے روزے کی فضیلت الگ سے بتایا کرتے تھے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، بلکہ اسلام سے پہلے مکہ والے یعنی دور جاہلیت میں مشرکین عرب روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، کیونکہ مکہ میں تو اہل کتاب نہیں تھے، مدینہ جب گئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی جب دیکھا کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کے نزدیک یہ دن ھذا یوم صالح، یہ بڑا اچھا نیک دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ، کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، مطلب روزہ جس طرح پہلے رکھتے تھے اس آپ رکھتے رہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، امر بصیامہ، آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا کہا، حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ تم ان یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو، انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا، تم روزہ رکھو، تم زیادہ حقدار ہو موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، کانوا یصومونہ۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو روزہ رکھتے تھے، ہو سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ان کو پتہ چلا ہوگا، کیونکہ وہ آج تک اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہونے ثابت قدم رہنے کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ ان کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات شامل ہو گئی تھیں، بہت ساری چیزیں بھول گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی، لیکن بہت ساری چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، جیسے طواف چلتا تھا، حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف چلتا تھا، اس وقت سے دور جاہلیت میں عرب لوگ کرتے رہے، لیکن جب اسلام آ گیا تو صحابہ رک گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو نمائندہ بنا کر مکہ کی طرف، اور آپ خود صلح حدیبیہ کے وقت باہر تھے، مکہ سے باہر روک لیے گئے تھے، تو سیدنا عثمان کی کیونکہ برادری تھی، چچا کے بیٹے مضبوط لوگ تھے، تو وہ کہنے لگے عثمان تمہارے سارے ساتھیوں کو تو باہر روک لیا گیا ہے، تم آج آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، مکہ کے اندر ہو، کر لو طواف۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے، اب ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمیں سکھائیں گے۔ تو اگرچہ دور جاہلیت میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صحابہ کو تو وہ اسلام کا ایک فریضہ بن گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کسی اور روزے کا اہتمام کرتے ہوں جس قدر 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود 10 محرم کو عید کا دن سمجھتے ہیں، 10 محرم انہوں نے تہوار کا دن بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص طور پر ان کی مخالفت کرنے کے لیے کہ یہ عید مناتے ہیں تو تم روزہ رکھو، فصوموا وانتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صوموا وانتم، کہ تم روزہ رکھو، یہ عید مناتے ہیں تم روزہ رکھو، کہ ان کی مخالفت ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے پوری امت کو، من تشبہ بقوم فہو منہم. جس شخص نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، یعنی غیر مسلم قوم کی، کسی مذہب کی یا کسی گمراہ کن فرقے کی، تو وہ انہی میں سے ہے. ان کی مخالفت کرنا اسلام کا اصول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کی، تاکہ وہ جو تہوار کے طور پر خوشیاں میلہ کرتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھیں گے. صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ یہ روزہ کفارہ بنتا ہے پچھلے گزشتہ سال کے گناہوں کا. لیکن یہاں ایک اصول ہے کہ نیکیاں کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. نماز پڑھنے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں. اور صغیرہ گناہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہوں گے ہی نہیں ہمارے، کیونکہ ہم تو بہت نیک ہیں. صغیرہ گناہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی سی سستی کر دی جان بوجھ کے، اذان نہیں سنی، اذان کا جواب نہیں دیا، جان بوجھ کر بیٹھے گپوں میں لگے رہے، سستی کر دی. بعض اوقات یہ بھی گناہ بن جاتا ہے کہ آدمی فرائض میں سستی کرے، نیکیوں میں سستی کرے. بہرحال ہم گناہوں کی معافی کے بہت زیادہ محتاج ہیں. یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ جب مغفرت کی بندہ دعا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا ماضی صاف کر دے. کیونکہ ماضی میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست آدمی کے رزق پر بھی پڑتی ہے، اس کی زندگی پر بھی پڑتی ہے، برکت چلی جاتی ہے. یہاں تک فرمایا کہ ایک گناہ کی وجہ سے بندے سے رزق چھین لیا جاتا ہے. اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں نیکیاں کر کے یا توبہ کر کے، تو وہ نحوست کا سبب ختم ہو جاتا ہے، برکتیں لوٹ آتی ہیں. اسی لیے یہ نیکیاں، ان نیکیوں سے بندہ ایک تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ نفل نیکیاں ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پاک ہو رہا ہوتا ہے. جس قدر گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس قدر بدبختی اور نحوست کے اسباب دھل جاتے ہیں، اس کے راستے صاف ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن آج تک اس کی سنیت، یعنی کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اور ثواب کی فضیلت بتائی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر کوئی عملوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ، ہماری نیکیاں اتنی نہیں تھیں جس کی وجہ سے گناہ سارے صاف ہو جائیں، تو یہ روزہ اگر کوئی رکھ لے تو سارے گناہ، صغیرہ گناہ پورے سال کے جو کہیں بچے کھچے تھے وہ بھی سب صاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کا حکم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، آپ نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا، آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ،
جب آئندہ سال ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا، صمنا الیوم التاسع، تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ مطلب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن، اکیلا جمعے کا دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ ایک دن لگانا چاہیے، چاہے جمعرات جمعہ رکھ لیں روزہ یا جمعہ ہفتہ رکھ لیں، اکیلا جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اس میں حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اکیلا 10 محرم کا روزہ نہ رکھوں، اس کے ساتھ میں ایک دن اور ملاؤں، اور وہ ہے 9 محرم کا روزہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم افضل یہ فرماتے ہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر 9 محرم کا نہ رکھ سکا ہو تو پھر 11 محرم کا ملا لے ساتھ، اور اگر 11 کا بھی نہ ملائے، صرف اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھ لیا ہے تو منع یا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے کہ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اکیلا 10 محرم کا ہی رکھ لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا لگا لیں۔ اگر 9 کا نہیں لگا سکے تو 11 کا لگا لیں، اگر یہ دونوں ہی نہیں لگا سکتے اکیلا بھی رکھ سکتے ہیں، 10 محرم کا اکیلا روزہ۔ حضرات گرامی، یہ چند مسائل ہیں جو ماہ محرم کے متعلق تھے اور 4 حرمت والے مہینوں کے متعلق تھے، اور اس محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے لیے حکم ہے وہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کامیابی کی ضمانت یہ سب اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ جب فائدہ دیتے ہیں بندے کو جب اس کا اسلام صحیح ہو۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا مسلک بناتا ہے، اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو لے کر آئے گا، پسند کرے گا، لن يقبل منه، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب آ گئے کہ سب کا اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ ہے، سب کا ایمان کا دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی اسلام۔ اب وہ کہتے ہیں ہم اسلام پر ہی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ تم قدم بقدم ان یہود و نصارہ کی گمراہیوں کے پیچھے چلو گے، اور فرمایا یہود و نصارہ میں 71-72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، مطلب 73 اسلام۔ اور فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ جہنم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کفار ہیں یا مشرکین ہیں، آپ نے فرمایا امتی، میری امتی ہیں، اور نبی کا امتی جو مسلمان ہے وہ توحید پر ہوتا ہے۔ توحید پر ہونے کے باوجود 72 فرقے بنے ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے لوگوں میں، عام لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا کہ جو توحید پر ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے 72 فرقے امت محمدیہ کے توحید والوں کے بتائے ہیں۔ جو توحید پر ہے ہی نہیں وہ فرقوں میں آتا ہی نہیں بھائی، وہ گنتی میں نہیں آتا، مسلمانوں کے فرقے میں، مسلمانوں کے کسی فرقے میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ جو توحید پر ہے وہی تو فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کا گناہ کیا ہے، گمراہی کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، اس طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور چیز کو مسلک بنایا ہے۔
इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने भी इस्लाम को छोड़कर कोई किसी और तरीके को पसंद किया यानी मसलक बनाया, तो इस्लाम का मसलक क्या है? वो है माना अलैहि वसहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। तो जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके को अपना मसलक बनाता है, वो असल इस्लाम पर है। और जिसने इनकार तो नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके का, लेकिन उसमें अपने तौर तरीके को डाल के उसको मसलक का रंग दे दिया, तो उसका ये मसलक कबूल नहीं होगा, चाहे वो अपने आप को अहले हदीस कह ले, अहले सुन्नत कह ले, कुछ भी कह ले। और ये फिरका वारियत में आता है कि हम उस तरीके को छोड़ दें जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हैं, और हम अपने तौर तरीकों को, अपनी सोच को मसलक का दर्जा और मकाम दे दें। ये फिरका वारियत है। इसी चीज ने हमारे अंदर नफरतें, बुग़्ज़ और अदावत और इंतशार फैलाया। आज एक मसलक का आदमी अपने हम मसलक भाइयों से नफरत करता है। वजह क्या है? गिरोहबंदियों का शिकार है। गिरोहबंदी किसी भी शक्ल में हो हराम है, और दीन के नाम पर अगर गिरोहबंदी हुई तो ये तो फिर जहन्नम को रास्ता जाता है। क्योंकि यही जुर्म है यहूद व नसारा का, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया लस्त मिनहुम फी शै। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जिन्होंने अपने दीन के नाम पर गिरोह बना लिए हैं, फर्रक़ू दीनहुम, अपने दीन को तफरके में बदल दिया है, गिरोह दर गिरोह बट गए हैं, व कानू शियान, और गिरोह दर गिरोह हो गए हैं, जमातें बन गए हैं। फरमाया लस्त फी मिनहुम फी शै, तुम्हारा उनसे जरा भी ताल्लुक नहीं है। वो चाहे नारे मारते रहें मोहब्बत के, इत्तिबा सुन्नत के, ना, सबसे पहला और इसका एक ही हल है कि सब अपने इख्तिलाफात को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके को अपना मसलक बनाओ। वो असल इस्लाम है, और उसी की दावत दो। फिर इस बंदे को अहले सुन्नत, इसी बंदे को अहले हदीस कहा जाता है, इसी को सच्चा मुसलमान कहा जाता है। और फिर सहाबी फरमाते हैं, ऐसा शख्स थोड़ा सा भी कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए थोड़ा सा भी खौफ से कांपता है, गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं एकदम, थोड़ी सी हवा का झोंका लगने से। यानी नफलों की फजीलतें बहुत हैं। ये सारी फजीलतें हमें इस्लाम की वजह से मिली हैं, और एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर मिलता है। लेकिन किस वजह से? कि मैं फलां खानदान से हूं या मेरी फलां जमात है, इसलिए फजीलत मुझे मिली इस्लाम की वजह से, और उस इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, अपनी गिरोहबंदी को इस्लाम बना लिया। और उस इस्लाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा नाम दिया है, फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन, तुम मेरे सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तरीके और मसलक को लाजिम पकड़ लो। मेरा और खुलफा राशिदीन तरीके को लाजिम पकड़ लो। अस्सुन्नह, लफ्ज़ सुन्नत जिससे हम कहते हैं अहले सुन्नत, सुन्नी का मतलब सुन्नत वाला, उस मसलक वाला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का है। अहले सुन्नत का मतलब वो शख्स जिसका मसलक असल इस्लाम है, सहाबा वाला इस्लाम, जिसने बाद में कोई अकाबिरीन नहीं बनाए। फिर फजीलत है कि थोड़ा सा अल्लाह से डरता है, खौफ की वजह से कांपता है, गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे सूखे दरख्त के पत्ते थोड़ी सी हवा लगने से गिर जाते हैं। और ये सहाबा फरमा रहे हैं, सहाबी बता रहे हैं फजीलत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जो इंतशार है दीन के नाम पर, इसको ख़त्म फरमाए, और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के मसलक पर इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। दुआ करें अल्लाह ताला
جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، عام بیماری میں ہیں یا وبائی کورونا مرض کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کر کے اپنے گھروں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اگر ہمارے کوئی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اپیل ہے کہ کاشف بھائی کی طبیعت خراب ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔